السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نماز جنازہ اور دیگر نمازیں۔ نماز جنازہ اور تعزیت۔ نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں دنیا سے رخصت ہو جانے والے مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، یعنی جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، یعنی موت آ چکی ہے، اس کو مر چکا ہے، وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز جنازہ جو ہے اس دعائیں مغفرت کے لیے وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز میں نہ رکوع ہوتا ہے اور نہ سجدہ۔ نماز جنازہ کسی بھی پاک صاف جگہ پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، وہ نماز ادا کریں گے اس کی مغفرت کے لیے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا اس کے لیے 1 قرات کے برابر اجر ہے، اور جو اس تدفین میں بھی شریک ہوا اس کے لیے 2 قرات کے برابر اجر ہے۔ تو تدفین کیا ہے؟ جب اس کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں تو وہ ہوتا ہے تدفین۔ کسی نے 2 قرات کا معنی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 قرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا تو اس کے لیے 1 قرات کے برابر اجر ہے، اور جو اس کی تدفین میں بھی شریک ہوا اس کے لیے 2 قرات کا اجر ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے مختلف انداز احادیث میں آئے ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمان مختلف انداز سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کا ایک مقصد مسلمان کو دنیا سے اعزاز و اکرام سے رخصت کرنا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ جنازے میں شرکت کا ایک مقصد موت کی یاد ہے، یعنی اگر ہم جنازے میں شرکت کریں گے تو ہمیں یہ یاد رہے گا کہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ جنازے میں شرکت کرنے والے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کرے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ نماز جنازہ کا ایک مقصد میت کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت بھی ہے۔ میت کے اہل و عیال چونکہ غمزدہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے، تاکہ ان کے غم کو ہلکا کیا جا سکے اور ان کو صبر کی تلقین کی جائے۔ جو بھی انسان جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، وہ مر چکا ہوتا ہے، تو اس کے گھر والے اس وقت بہت صدمے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ان کا کوئی پیارا بہت ہی ان کا کوئی رشتہ کھو چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے پاس جانا، ان کی ساتھ تعزیت کرنا، ان کے غم کو ہلکا کرنا، صبر کی تلقین کرنا، اس سے محبت اور اتحاد کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ مسلمان کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت کا حکم دراصل مسلمانوں میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ قبرستان میں جانا کیا ہے؟ مردوں کے لیے دعا اور موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جانا مسنون ہے، لیکن عورتوں کا قبرستان میں جانا منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف مردوں کے لیے۔ حدیث میں قبرستان جانے کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ موت کی یاد تازہ کی جائے۔ قبرستان جانے والے کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی۔ تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، قبرستان جا کر تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ قبروں پر چڑھنا اور ان کی بے ادبی کرنا بہت بری بات ہے۔ قبرستان میں ہنسی مذاق کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ قبرستان میں کوڑا کرکٹ یا کسی بھی قسم کی گندی چیزیں پھینکنا بہت سخت گناہ کی بات ہے، یعنی اس سے ہمیں گناہ ہوتا ہے۔ کسوف و خسوف کی نماز، یہ کون سی نماز ہے؟ سورج گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف، اور چاند گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خسوف کہتے ہیں۔ ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گرہن ہو تو امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی جائیں، جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکوع سجدے بھی لمبے ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ان نمازوں کو اگر جماعت سے پڑھنا ممکن نہ ہو تو انہیں انفرادی طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر آپ مسجد میں جا کے باجماعت نہیں پڑھ سکتے تو آپ انفرادی طور پر یعنی اپنے گھر پر اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
ان نمازوں کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے مظاہر میں تبدیلی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اس سے رحم کی درخواست کی جائے۔ سورج گرہن کیا ہوتا ہے؟ جب سورج کے آگے کوئی چیز آ جاتی ہے اور بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، اور چاند گرہن بھی ہوتا ہے، رات کے وقت چاند نہیں نظر آتا، تو آپ کو یہ پتہ ہوگا۔ تہجد سے مراد وہ نوافل ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ادا کیے جاتے ہیں۔ اپنی مرضی ہوتی ہے انسان کی، وہ نوافل جو ہیں عشاء کی نماز کے بعد صبح ہونے تک وہ کسی بھی وقت ہم ادا کر سکتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کرنا افضل ہے، لیکن جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے صبح ہونے سے پہلے، فجر سے پہلے، وہ جو وقت ہے تہجد ادا کرنے کا افضل وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھی، 4 بھی اور 8 بھی۔ نیکسٹ ہے اشراق۔ سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں۔ یہ فرض نماز نہیں ہے، فرض تو نمازیں ہماری 5 ہی ہیں، لیکن یہ جو اشراق ہے یہ نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے اس کے بعد یہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے، یہ عموماً سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ نیکسٹ ہے چاشت۔ نماز چاشت کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں۔ جب دن اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نئے دن کا آغاز کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، 1 مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھے کام کا حکم دینا صدقہ ہے، برے کام سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان تمام کے بدلے میں چاشت کے وقت پڑھی جانے والی 2 رکعتیں کافی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام اتنا آسان ہے کہ اگر ہم کسی کو برے کام سے منع کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، کسی کو اچھا کام بتاتے ہیں اس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا، بہت آسان ہے اگر ہم عمل کریں تو۔ اوابین۔ نماز مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، ان کو صلاۃ الاوابین اور نماز اوابین بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا، یعنی ایک انسان 12 سال تک مستقل طور پہ عبادت کر رہا ہے، اس کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ آپ کا MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ استسقاء، وہ باجماعت نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں، یعنی ہمیں اگر بارش اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے تو ہم کھلے میدان میں یہ نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے، باجماعت نماز۔ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حضرت بلال وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اس عمل کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنی تھی۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نفل پڑھنے کا وقت میسر ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد ہے نماز حاجت، کسی حاجت کے پورا کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز حاجت کہتے ہیں، یعنی اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا چاہتے ہیں تو ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس نماز کو نماز حاجت کہتے ہیں، جو ہم اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز حاجت کی ایک مسنون دعا بھی ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ سب نمازیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن فرض نمازوں میں جو کمی رہ جائے گی وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی، یعنی اگر ہم نے کوئی فرض نماز چھوڑی ہے لیکن ہم نے نوافل بھی ادا کیے ہیں تو اس کی کمی، فرض نمازوں کی کمی اللہ تعالیٰ ادھر سے پوری کر دیں گے۔ مشق دیکھ لیتے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ مسلمان کے لیے جس نماز میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نماز جنازہ، نماز استسقاء، نماز خسوف، نماز کسوف۔ تو یہ ہے نماز جنازہ۔ قبرستان میں جانے کا مقصد ہے السلام علیکم کہنا،
تنہائی اختیار کرنا، موت کی یاد، رشتہ داروں کو یاد، موت کی یاد، ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز مغرب کی فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھنا، ان کو صلاۃ الاوابین یا اوابین، نماز اوابین بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ڈی آپشن اس کا دال، ٹھیک ہے، اوابین۔ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نماز تسبیح، نماز استسقاء، نماز خسوف، نماز خسوف۔ تو بارش کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے نماز استسقاء، یہ ہم نے پیچھے انڈر لائن بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، نماز استسقاء۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو پروف بھی دے رہی ہوں۔ اس کے بعد لاسٹ ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں تحیۃ المسجد، ٹھیک ہے۔ شارٹ کوسچنس ہیں، مختصر جواب دینے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت لکھیں، یعنی نماز جنازہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں نماز جنازہ کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا شارٹ کوسچن 1 ہے، اس میں اس کی فضیلت ہے کہ نماز جنازہ کی کیا فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ کوسچن ہمارا ہو گیا یہاں سے یہاں تک شارٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے قبرستان کے آداب تحریر کریں، یعنی اگر ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا میں آپ کو ایسے ہی لکھوا دیتی ہوں۔ اگر ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قبروں کے اوپر ہمیں پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، اور وہاں جا کے ہمیں جو ہے بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے، قبروں کے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے۔ چاشت کی نماز میں کتنی رکعات پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، چاشت کی نماز میں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ رہی چاشت کی نمازیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا سا آپ کا یہ آنسر ہے چاشت کی نماز کا۔ تہجد کی نماز کس وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ تہجد کی نماز جو ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد سے صبح فجر سے پہلے تک کا اس کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ آپ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بارش حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں استسقاء، یہ ہے آپ کا آنسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تفصیلی جواب، نماز جنازہ، تعزیت اور قبرستان جانے کے آداب تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ، تعزیت اور قبرستان جانے کے آداب، کوسچن نمبر 1 ہے یہ ہمارے پاس۔ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا کوسچن نمبر 1 لانگ، ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور قبرستان میں جانا یہاں تک، یہ کوسچن نمبر 1 آپ کا اینڈ ہو جائے گا۔ کوسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کے نام اور اوقات لکھیں۔ نفلی نمازوں کے نام لکھنے ہیں اور ہم نے لکھنا ہے کہ وہ کب ادا کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ کوسچن نمبر 2، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بس اس کی ڈیفینیشنز لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز حاجت، کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ یہ تحیۃ المسجد اتنا لکھ لینا ہے، تحیۃ الوضو جتنا میں نے انڈر لائن کیا ہے اتنا لکھ لینا ہے، مطلب ساری نمازوں کے بارے میں بس اوقات لکھنے ہیں ان کے، اور فرض نمازوں کے نام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آج نفلی نمازوں کے نام، تو یہاں تک آج ہمارا جو لیسن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔